بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 15 سال مکمل ہوئے. ایک ایسی کامیاب کہانی ہے غربت کے خاتمے کے حوالے سے کہ جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی اقوام عالم اس کی پذیرائی کرتی ہیں, اس سے لیسنز لرن کرتی ہیں. اور 15 سال کی اسی کہانی کو آپ کے سامنے انفولڈ کرنے کے لیے آج نوید اکبر میرے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ڈی جی ہیں, ڈائریکٹر جنرل BISP. ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. گڈ مارننگ, السلام علیکم نوید. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پہلی بات ہے کہ 15 سال بہت کم عرصہ بھی ہے لیکن بہت طویل عرصہ بھی. اس میں آپ کی اور پوری ٹیم کے لیے بھی بہت لرننگز ہوئی ہوں گی اور فیوچر کے پلانز بھی اس کے مطابق. تو سب سے پہلے تو آپ کی اجازت چاہوں گا کہ اگر میں انکریج کروں اپنے ناظرین کو کہ اگلے 20 منٹ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں نا جی؟ بالکل بالکل. اچھا, آپ یہ تو نہیں کہیں گے مجھے آپ نے پرچہ پہلے دکھایا نہیں, اچانک آ گیا؟ ہم تو لائیو سوالوں کے لیے بھی تیار ہیں. لائیو سوالوں کے لیے بھی تیار ہیں, بالکل. تو جناب ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ BISP کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں, آپ اس میں کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں, آپ کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو تو 030889369949 پہ, لیکن فوری طور پہ اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ نوید اکبر صاحب کے لیے سوال فوری طور پہ بھجوائیے. نوید صاحب, 15 سال کا سفر, کیا لرننگ رہی؟ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ملک جو ہے وہ ہم سے سیکھتے ہیں, تو مجھے یاد ہے جب 2008 میں اس پروگرام کا آغاز کیا تو ہم بہت سارے ملکوں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ پروگرام کیسے چلاتے ہیں, اور یہ اپنی نوعیت کا اس ملک میں پہلا پروگرام تھا جس میں ہم نے انوویشنز کے ساتھ اس پروگرام کو چلایا. اور 2008 میں جب اس پروگرام کا آغاز کیا جو سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے وہ یہ تھا کہ غربت کے اوپر کسی قسم کا ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کون اس ملک میں غریب ہے, کون اس پروگرام کے لیے اہل ہے اور کون اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے. تو سب سے بڑا چیلنجنگ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ تھا, اور ہمارے لیے چیلنج یہ بھی تھا کہ اس ڈیٹا کو اکٹھا کیسے کیا جا سکے. تو ہم نے دنیا کے ایکسپیرینسز سے سیکھا اور ہم نے ایک نیشن وائڈ سروے کیا جس میں ہم نے ڈیٹا بیس ڈیولپ کیا, اور وہ ڈیٹا بیس نہ صرف ہمارے پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہے بلکہ پاکستان میں چلنے والے ہر غربت کے پروگرام کے لیے فائدہ مند رہا. اور یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہم جلدی سے کس طرح ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں. ہم نے انوویشن کے ساتھ کام کیا. اس پروگرام کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ جدید ٹیکنالوجی کو ہم نے استعمال کیا, چاہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہو, چاہے لوگوں کو رقوم کی جو تقسیم ہے وہ ہو, کیونکہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد اگر آپ اس پروگرام کے نام سے دیکھیں تو یہ انکم سپورٹ پروگرام ہے. تھوڑا سا اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ یہ 15 سال ہو گئے ہیں اور ملک سے غربت ختم نہیں ہوئی, اس پروگرام کا کیا کردار ہے. تو میں تھوڑا سا آج اس پروگرام کی مناسبت سے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد لوگوں کی انکم کو سپورٹ کرنا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کی انکم جو ہے وہ 20,000 روپیہ ہے لیکن اس کے جو اخراجات ہیں وہ 25,000 روپے ہیں, تو یہ 20 اور 25 کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کا بنیادی مقصد اس پروگرام کا تھا, اس گیپ کو برج کرنا. کیونکہ غربت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے انیشیٹوز لینے پڑتے ہیں, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے, لوگوں کی جو غذا کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ انشور کریں, اور اس پروگرام نے وہ کیا پچھلے 15 سالوں میں. اس کے بعد ہمارے جو بیشتر پروگرام ہیں جس میں ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ اپنی کیش ٹرانسفر کو لنک کیا, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے ساتھ اپنی کیش ٹرانسفر کو لنک کیا. اس سے جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم اپروچ ہے کہ ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں, اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. 2 طریقے ہوتے ہیں غربت سے نکالنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو امپلائمنٹ دیں یا آپ ان کو کسی کاروبار میں انگیج کریں, وہ ایک شارٹ ٹرم اپروچ ہوتی ہے. شارٹ ٹرم میں اس لیے کہوں گا کہ آپ نے کسی کو ایسٹ دیا, کسی کو لون دیا, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکسیڈ کرے, فیل بھی ہو سکتا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ 2 ایسے اسپیکٹ ہیں جہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو لانگ ٹرم اگر کسی گھرانے کا کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے تو وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پوری فیملی کو, نہ صرف اس فیملی کو بلکہ آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کو پاورٹی گیپ سے نکالیں. تو یہ جو سپورٹ دی جاتی ہے, جو ایک گھرانہ BISP پہ رجسٹر ہوا اور اس کو 5,000 3,000 جو بھی سپورٹ ملی, وہ پھر اس کی ثوابدید ہے کہ اس کو اپنی وہ غذائیت پہ لگا رہا ہے یا بچے کی اسکول کی فیس دے رہا ہے, یا اس کو بھی مانیٹر کیا جائے؟ نہیں, ہم نے 3 ڈفرینٹ پروگرامز بنائے. جب ہم نے آغاز کیا 2008 میں تو صرف ایک ہمارا پروگرام ہوتا تھا جس کو ہم انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں, جو کہ گھر کی جو خاتون خانہ ہے, فیملی کی جو ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو ہم یہ دیتے ہیں,
اور یہ اماؤنٹ جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ تقریباً 3,000 ماہانہ یہ اماؤنٹ ہے، اور ہم کوارٹرلی ہر سیمائی تقریباً 9,000 روپیہ ایک سیمائی میں اور 8,500 ایک سیمائی میں ہم دیتے ہیں۔ یہ ان کی غذا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ میں اگین ایکسپلین کر دوں کہ ان کی پورے منتھ کی فیملی کی ساری غذا کو یہ کور نہیں کر سکتا، وہ جو گیپ ہے ان کے انکم اور ایکسپینڈیچر ہے اس کو کور کرتا ہے۔ پھر ہمارے 2 پروگرامز ہیں جو اسپیسیفکلی ایک ایجوکیشن کے لیے، اس کو ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں، اس کو تعلیمی وظائف کہتے ہیں، جس میں ہم اسی فیملی کی پرائمری سے ہائر سیکنڈری کے جو بچے ہیں ان کو اسکول جانے پہ اور 70% حاضری اچیو کرنے کے اوپر ہم ان کو اضافی کیش ٹرانسفر دیتے یہ ہیں۔ صرف بچیوں پہ ہے یا لڑکوں پہ بھی؟ دونوں پہ ہے، بچے اور بچیوں دونوں پہ ہے، لیکن بچیوں کے لیے جو وظیفہ ہے وہ زیادہ ہے بچوں کے مقابلے میں، یعنی اگر وہ بچیوں کو بھیجیں گے تو ان کو زیادہ وظیفہ ملے گا، اور اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، ہر سیمائی ہم دیکھتے ہیں ان کو اسکولوں میں جا تو اس سے کے۔ کوئی ڈراپ آؤٹ کی ریشو کم ہوئی ہے؟ بالکل، جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو ہمارے جو یہ فیملیز تھیں، اور میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو جو فیملیز ہم سے بینیفٹ لے رہی ہیں ان کے 70% بچے آؤٹ آف اسکول تھے۔ میجورٹی جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 22 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو میجورٹی جو ہے وہ ان فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے ان کو 2012 میں پروگرام کا سٹارٹ کیا، آغاز کیا، تو جو ان کی اٹینڈنس کا ریٹ تھا وہ 60% تھا، یعنی ٹھیک ہے۔ 100 بچہ ہم نے انرول کیا تو اس میں سے 60 بچے جو ہے وہ اچیو کرتے تھے۔ باقی اس وقت آفٹر لاٹ آف ایفرٹس، موبلائزیشن ہم نے کی، لوگوں کو اویئرنیس دی، ہمارا اس وقت جو اٹینڈنس ریٹ ہے وہ تقریباً 89% ہے، تقریباً 90%۔ 90% تقریباً، اور یہ بہت بڑی امپرومنٹ ہے۔ اوور آل اگر ہم پاکستان کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 86 to 87% اوور آل ہے، جس میں ہم ٹوٹل کوئی اگر بچہ اسکول جاتا ہے، یہ جو 10% ہیں اس میں ڈراپ آؤٹ بھی ہیں، اس میں جو بچے ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اسکولوں میں نہیں بھی جاتے۔ اچھا، تیسرا کون سا؟ تیسرا جو ہمارا کمپوننٹ ہے ویری امپورٹنٹ فار دس کنٹری ایز ویل، وہ ہے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن۔ آپ کو شاید یہ علم ہے کہ پاکستان میں 40% جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں۔ سٹنٹڈ گروتھ یعنی ان کی ہائٹ اور ویٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیئر ایج جو ہے وہ نہیں موو کرتی، تو 40% تقریباً ہاف آف دا پاپولیشن۔ اور سٹنٹنگ بڑی خطرناک فگرز۔ بالکل، اور سٹنٹنگ کا سب سے نقصان یہ ہے کہ جو سٹنٹڈ بچہ ہوتا ہے وہ برڈن آن دا اکانومی ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا، تو یہ بڑا اچھا، وہ صرف ظاہری اس کے مسائل نہیں، اس کا قد نہیں بڑا، ذہنی بھی اس کا ذہنی کوگنیٹو ایبیلٹی، وہ نہ پڑھ سکتا ہے پراپرلی، اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ایک لیبر فورس کے طور پر جوائن نہیں کرے گا، وہ ایک برڈن فورس کے اوپر ہوگا۔ اور سٹنٹنگ کا جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سٹنٹنگ کو آپ 2 سال، بچے کی 2 سال کی عمر سے پہلے آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جب وہ کراس کر جاتا ہے 2 سال، اس کے بعد سٹنٹنگ از ریورسبل، ڈیمیج از ڈن۔ تو ہم نے اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرامز کا آغاز کیا۔ اس میں ہم پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ وومن یعنی حاملہ اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اور جو بچہ ہے جب تک وہ 2 سال کا نہیں ہوتا، اس کو ہم ایک اسپیشلائز نیوٹریشس فوڈ غذا دیتے ہیں، اس کی امیونائزیشن کو انشور کرتے ہیں کہ وہ اپنی سارے جو ٹیکے ہیں، حفاظتی ٹیکے، وہ انشور کریں، اور یہ سب کچھ کرنے کے اوپر ہم اس کو اضافی کیش ٹرانسفر دیتے ہیں۔ اچھا جی، بہت سارے سوال آ رہے ہیں اور کنٹرول روم بھی ریڈی ہے اور میں بھی ریڈی ہوں، کان میں مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے اور میں آپ کو پھینکتا جاؤں گا۔ ایک سوال ہے، ہم نام نہیں بتائیں گے، بہت زیادہ سوال آئے ہیں، سمپل کوئک آپ نے جواب دینے ہیں۔ رجسٹر کیسے ہونا ہوتا ہے؟ رجسٹریشن کا بڑا آسان پروسیس ہے۔ ہمارا ہر تحصیل لیول کے اوپر ہمارا ایک آفس ہے، اس میں ہم نے ایک رجسٹریشن ڈیسک بنایا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی وقت جا کے ان ڈیسک کے اوپر اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ود ان 10 to 15 منٹس ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے، اور انٹرسٹنگلی 15 سے 20 منٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگلا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے، اس کے لیے اہل کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارا ایک بالکل سائنسی طریقہ ہے، ہم تقریباً 63 سوال پوچھتے ہیں 10 سے 15 منٹ میں، اور وہ ان کے ایسٹس کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے گھر کے سٹرکچرز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں رہنے والے افراد کے اوپر ہوتے ہیں، اور ہم سمپلی دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں کی بنیاد کے اوپر ہم ایک کرائٹیریا ڈیولپ کرتے ہیں، اس کرائٹیریا کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی جھوٹ بولے؟ جھوٹ بولنے کا ہم کراس ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں، جس طرح کوئی وہیکلز کے اوپر بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو اف سم ون سیز کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو ہم جو ایکسائز رجسٹریشن ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف صوبوں کے، وہاں سے کراس ویریفائی بھی کرتے ہیں۔ اس طرح لینڈ کی انفارمیشن 15-20 منٹ میں ویریفیکیشن تو نہیں ہوتی، وہ ایک انیشل جواب آتا ہے، ریئل ٹائم کنیکشن ہے۔ ہم جب سوال کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہم ویریفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ 20 منٹ میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کا ایک سکور کیلکولیٹ ہو جاتا ہے، اور سکور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نادرا سے اور جو مختلف ادارے ہیں ادھر سے ان سوالوں کی ویریفیکیشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ کوئی ڈاکومنٹس لے جانا ضروری ہے؟ صرف ان کا کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ضروری ہے، اور پریفرنس یہ ہونی چاہیے
کہ آپ اپنے بچوں کا اندراج نادرا کے پاس کرائیں رجسٹریشن میں جانے سے پہلے، کیونکہ ہم کراس ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا ان کے بچوں کا اندراج نادرا کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو بے فارم اور اپنا کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ لے کے جائیں، اس کے علاوہ کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت. اچھا، ایک بہت اچھا سوال آیا ہے. سوری بھائی، ہم نام اور جگہ کا نام اس لیے نہیں بتا رہے تاکہ وقت بچایا جائے اور آپ کا سوال شامل ہو. بہت اچھا سوال آیا ہے کہ اگر کوئی 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے شامل ہوا تھا تو وہ لائف لانگ رہے گا یا اس کی کوئی اینڈ لمٹ بھی ہوگی؟ یہ پہلے بالکل یہ پہلے ہوتا تھا. ہم نے 2011 میں پہلے سروے کیا، اس کے بعد ہم نے تقریباً 8 سال لیے، 2019 میں ہم نے دوبارہ سروے کیا. اب ہم نے اس کو ریئل ٹائم کر دیا ہے. اب دے ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ فار 8 ایئرس. اب ہر 2 سال بعد دے ول ہیو اپرچونیٹی، ان کو چانسز ہیں وہ اپنا پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اب 8 سال 10 سال کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. جو اس پروگرام میں شامل ہوگا ہر 2 سال بعد اس کو اپنے آپ کو ری سرٹیفائی کرنا ہوگا، یعنی اپنے آپ ویریفیکیشن دوبارہ کرانی پڑے گی. اگر وہ اس لیول پہ جو ہمارا ڈٹرمن لیول ہے اس میں آئے گا وہ کنٹینیو کرے گا. ادروائز جو لوگ اس وقت نئی پروگرام سے بینیفٹ لے رہے ان کو چانس مل جائے گا پروگرام کا حصہ بن جائے. اچھا جی، اگلا سوال یہ آیا ہے کہ اگر کارڈ بلاک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ ہمارے تحصیل دفاتر اگین وہاں پہ یہ فیسلٹیشن موجود ہے. وہاں پہ آپ اپنی بتائیں پرابلم، ہم اس کو ریئل ٹائم ویریفائی کرتے ہیں. وہ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، ان کو اسی وقت پرابلم پتہ چل جاتی ہے اور اس کی ریزولوشن ہم بینک کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں. اب بیٹی کو جی سوری، اس سوال میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ بولیے گا. اوکے، اگر جو کارڈ ہولڈر ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ان کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کی بیٹی یا اہل خانہ میں سے کسی کو ان کی سب سے پہلا جو حق ہے وہ ان کی جو ایلڈسٹ ڈاٹر ہے اس کا ہوگا، یعنی جو بڑی بیٹی ہوگی اس کا سب سے رائٹ ہے. اسی طرح ہم نے ایک سیکوینس بنایا ہوا ہے. اگر بڑی بیٹی جو ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کی شادی کہیں اور ہوگی ہے، تو جو اس سے نیکسٹ آئے گی وہ، اور آخر میں جا کے جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کو بھی، یعنی اس کے جو خاوند ہے اس کو بھی ہم ایلیجیبل ڈکلیئر کرتے ہیں جو اپلیکیشن دیتا ہے. اچھا، اگلا سوال یہ ہے جی کہ جو اپلیکیشن دیتا ہے اس سے پھر بی آئی ایس پی آپ نے وہ ڈیٹا انٹر کر لیا. اٹس اے گڈ کویشچن. ڈیٹا انٹر ہو گیا، پھر ہمیں کیا مطلب ہم سے رابطہ کیسے کیا جائے گا؟ کیا کوئی گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آ کے پیسے دیتا ہے؟ یہ ہوتا کیسے؟ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، جو اہل ہو جاتے ہیں، ان کو ہماری طرف سے ایک میسج چلا جاتا ہے کہ آپ اہل ہیں اور آپ ہمارے قریبی جو ہمارا پیمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ جا کے پیمنٹ لے لیں. اور جو لوگ اہل نہیں ہوتے ان کے لیے ہم نے ایک ویب پورٹل بنایا ہوا ہے 8171 کے نام سے. وہ وہاں پہ اپنا شناختی کارڈ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں پروگرام کی اہلیت کیا ہے ان کی. 8171 یہ ہمارا اگر آپ نے اپلائی کر رکھا ہے اور آپ کو کوئی جواب نہیں آیا تو آپ 8171 بالکل ڈائل کریں. نہیں، ہمارا پورٹل ہے، ویب سائٹ پورٹل 8171.gov.pk. وہاں پہ جا کے سمپلی وہ اپنا CNSE ڈالیں گے، ان کو ان کا سٹیٹس معلوم ہو جائے. اچھا جی، کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ نوید صاحب سے کہیں ذرا تھوڑا سا اونچی آواز میں آہستہ آہستہ یہ پورا دوبارہ بولیں تاکہ سب لوگ نوٹ کر لیں. پورٹل کا 8171.gov.pk. .gov.pk، اس پہ جا کے آپ اپنا سٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں. ایک اور سوال آیا جی کہ یہ سپورٹ ہوتی کتنی ہے منتھلی؟ کیا ہاؤس ہولڈ ٹو ہاؤس ہولڈ ڈیفر کرتی ہے؟ سب کو ایک جتنے پیسے؟ نہیں، سب کو ایک جیسی ملتی ہے. خاص کر جو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر جس کو ہم کفالت کہتے ہیں، وہ سب کو جو ہے وہ 3000 تقریباً ماہانہ ہم دیتے ہیں. جو ہماری ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے وہ ویری اس وجہ سے کرتی ہے کہ جتنے بچے ان کے ہوں گے پر چائلڈ ان کو جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ملے گا. اور ویری صرف بچہ اور بچی کے حساب سے کرتے ہیں، یعنی بچے کو کم ملتا ہے، بچی کو زیادہ ملتا ہے، تو اس حساب سے ویری کرتا ہے. ادروائز اکراس دا بورڈ سیم ویلیو ہے کیش ٹرانسفر کی. اچھا جی، ایک سوال آیا کہ ہم نے کہیں پڑھا سنا تھا کہ موبائل رجسٹریشن یا موبائل وینز یا کچھ ایسا کچھ، یہ درست ہے یا یہ فیک نیوز تھی؟ نہیں، بالکل. جو دور دراز علاقے ہیں، خاص کر بلوچستان اور سندھ کے جو ڈیزرٹ ایریا ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ٹریولنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایون تحصیل تک پہنچنا بلوچستان جیسے علاقوں میں 2 یا 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بجائے وہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے پاس جا کے ان کی رجسٹریشن کریں گے. تو حال ہی میں ہم نے تقریباً 20 جو موبائل رجسٹریشن وہیکلز ہیں وہ بلوچستان کے لیے اور 5 جو ہے وہ پہلے مرحلے میں سندھ کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں. ان کا آغاز ہو چکا ہے. وہ ہر یونین کونسل لیول کے اوپر جائیں گی اور وہاں پہ ایک پورا ہم شیڈیول بنائیں گے. لوگوں کو پہلے سے بتائیں گے کہ آپ کی یونین کونسل میں کب ہم نے آنا ہے. اس میں ہم نہ صرف ہماری سروسز بلکہ نادرا کی سروسز بھی اسی وین میں ہم مہیا کریں گے. اس سے یہ آسانی ہوگی کہ اگر کسی کے شناختی کارڈ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا پروگرام جو ہے وہ نادرا کی ڈاکومنٹیشن کے اوپر بھی ریلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ڈاکومنٹیشن. تو ان موبائل رجسٹریشن وہیکلز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ دونوں کام کروا سکتے ہیں، نادرا کا کام بھی اور رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں. اچھا، کل جب ہماری فون پہ بات ہو رہی تھی تو کوئی نئی سیونگ سکیم کا بھی آپ کو ذکر کر رہے تھے. جی، ساتھیوں کے سوال تو بے شمار چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ
سیونگ اسکیمز کے حوالے سے کچھ آپ توصیق بھائی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جب کووڈ آیا تو کووڈ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہوا وہ جو دیہڑی دار ورکرز تھے ان کو پرابلم ہوا. جو لوگ تو فارمل ورکرز ہیں جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ تو گھر بیٹھ کے بھی تنخواہ لیتے رہے, لیکن جو لوگ ڈیلی کوئی نہ کوئی کسی لیبر میں انوالو تھے, جیسے ہی کووڈ آیا کاروبار بند ہو گیا تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں تھی, ان کے گھر کو چلا. پھر گورنمنٹ جو حکومت پاکستان ہے انہوں نے ان کی ہیلپ کی, ان کو ایک ون آف 12,000 روپیہ دیا. تو ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں لوگوں کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود جو بچت کا رجحان ہے وہ پیدا کریں. تو اس کانٹیکس میں ہم نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا سیونگ کا. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بچت کریں, وہ بچت کریں گے تو حکومت پاکستان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوگی. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی 20,000 30,000 یا 10,000 روپیہ سیو کریں. اسٹارٹ ود ویری اسمال, کم اماؤنٹ سے اسٹارٹ کریں. 500 روپیہ بھی اگر وہ بچت کرتے ہیں تو ہم اس 500 کے اگینسٹ 200 روپیہ جو ہے حکومت پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. 1,000 روپیہ کرتے ہیں تو ہم 400 روپیہ جو ہے کنٹریبیوٹ کریں گے, اور یہ ماہانہ ہے. ہر ماہ وہ بچت کریں گے, حکومت پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی 40% ایگزیکٹلی. اور اس کو وہ یوز اس وقت کر سکیں گے کہ اللہ نہ کرے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی آفت آتی ہے, فلڈ آ جاتا ہے, ارتھ کوئک آ جاتا ہے یا کووڈ جیسی صورتحال آ جاتی ہے, تو ان کے پاس یہ سیونگ موجود ہوگی, اس کو وہ ایکٹیویٹ کر سکیں گے. جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا راشد پلیز. فیزیبلٹی کوئی میکسیمم منیمم کی لمٹ ہے؟ جی ویسے انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے, دیر از نو لمٹ آف میکسیمم لمٹ. ایک ہی ہمارا وہ ہے. جو آپ بچت اسکیم کی بات کریں, بچت اسکیم کی فی الحال تو ہم نے لمٹ یہ لگائی ہوئی ہے کہ 500 اور 1,000 تک آپ جو ہے جمع کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ فی الحال ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم انکرج کر رہے ہیں جو چھوٹا طبقہ ہے, یہ جو دیہڑی دار مزدور ہیں, ان کو ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ اپنا شامل کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اگر وہ مہینے کا جو ہے وہ 25,000 کماتے ہیں تو شاید ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ 2 یا 4,000 روپیہ سیو کر سکیں, وہ 1,500 روپیہ ہی سیو کر سکیں گے. نوید بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور آئی تھنک جتنے, اور کنٹرول روم مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی بے شمار سوال آپ کے لیے آ رہے ہیں, لیکن ہم سب وقت کی قید میں ہیں. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج کا یہ شو ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا, ہوپ فلی انجوائے بھی کیا ہوگا. نوید اکبر صاحب, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, لیکن آپ کی طرف سے جو انٹرسٹ آیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم فیوچر میں بھی ان کو مدعو کریں گے. اور آپ کا اگر کوئی ایسا سوال ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم ان سے جواب لے کے آپ کو جواب ضرور دیں گے. اور یہ آپ کو پتہ ہے رائزنگ پاکستان کی مستقل فیسلٹی ہے. ڈاکٹر نوشین کی باتیں, کوئی خبر, جو بھی آج کے شو کا آپ کا فیڈ بیک ہے, ہمارے رائزنگ پاکستان کے انسٹاگرام پہ اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.